غلام ڈاچی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی کو یعنی سندری کو مار ڈالا ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر جاندار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ چاہے خورشید کی سچائی کا پتہ بھی چل جائے اور وہ کبھی اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پائے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا نہیں کر سکتی۔ اتفاق سے بادشاہ کے پاس موجود سندری کی پائل خورشید کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ پائل دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے اور وہ فوری پوچھتی ہے کہ یہ پائل کہاں سے ملی ہے، جس پر بادشاہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر خورشید گھبرا کر کہتی ہے کہ جس لڑکی کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میری بیٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پائل میری ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ فوری ہر حال میں سندری کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ فوری غلام کو فون کرتا ہے اور اسے واپسی نہ آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ غلام سب کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ مگر اسے ڈاچی کی دھمکی یاد آ جاتی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آ سکتے تم اپنی لوکیشن مجھے بھیج دو، میں خود آ جاتا ہوں، مگر فون رکھنے سے پہلے ہی وہ اس شخص کے بارے میں پوچھ لیتا ہے جسے غلام نے دفنایا تھا۔ جسے ہی غلام سندری کے مرحوم باپ عاشق علی کا نام لے لیتا ہے تو فون لاؤڈ سپیکر پر ہونے کی وجہ سے کے پاس کھڑے کمرے میں بیٹھی خورشید یہ نام سن لیتی ہے اور وہ فوری پوچھتی ہے کہ یہ تم نے کس سے بات کر رہے ہو اور عاشق علی کا نام کس نے لیا ہے۔ بادشاہ بتاتا ہے کہ غلام نے یہ نام لیا ہے اور اسے شخص کو دفنانے کے لیے اس نے 4 لاکھ روپے بھی لیے تھے۔ یہ سن کر خورشید کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس وقت غلام کے پاس وہ فوری ضد کرنے لگتی ہے، مجھے ابھی اسی وقت غلام کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے مگر آخر کار غلام سے لوکیشن لے لیتا ہے اور دونوں فوری گاڑی میں بیٹھ کر سندری کے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی اصلی کھیل شروع ہوتا ہے، کیونکہ جائیداد کو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے خورشید اپنی بیٹی کو تلاش میں نکلی ہے۔ اسے خیال آتا ہے کہ کہیں غلام نے اسے سب جھوٹ نہیں بولا۔ وہ فوری اپنی آدمیوں کو غلام اور سندری کو ڈھونڈنے کے حکم دیتا ہے۔ ادھر غلام ہی ڈاچی کو اپنی لوکیشن بھیج چکا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ جائیداد اس کے آدمی خورشید کے پہنچنے سے پہلے ہی غلام اور سندری کو اغوا کر لیتے ہیں۔ جب خورشید اور بادشاہ وہاں پہنچتے ہیں تو منظر دیکھ کر ان کے دل دہل جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرف تباہی پھیلی ہوتی ہے اور خورشید سمجھ جاتی ہے کہ خبر جائیداد تک پہنچ چکی ہے اور اس نے غلام اور اس کی بیٹی کو اغوا کروا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خورشید اپنی بیٹی کو جائیداد کی قید سے آزاد کروا پائے گی یا یہ کہانی کسی اور خطرناک موڑ کی طرف بڑھنے والی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب کے لیے اللہ حافظ۔